بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے. وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام. اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے. کیا اللہ پاک کو کسی وکالت کی ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. وہ کن فیکون کہتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک وکالت کب کرتے ہیں؟ جب اس انسان کو ارادہ فرمایا تخلیق کرنے کا تو اللہ پاک نے اس انسان کی، آپ کی، میری وکالت فرمائی. کس طرح سے؟ جب فرشتوں سے کہا کہ مٹی لے کے آؤ، اس سے انسان بنایا جائے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک یہ دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا. لیکن اللہ پاک نے ہماری وکالت کی اور کیا کہا کہ یہ جو میرے انسان یا میرے بندے ہوں گے وہ آپس میں اتفاق محبت سے رہیں گے. اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ فوکاسٹ کی گئی آج کے دن کی. اللہ پاک کو فوکس کرنے کی، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری، میری، آپ کی وکالت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ جو تھنکنگ، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو اگر ہم لے کے چلیں تو آج کا انسان کیا اس وقت کی ان تمام چیزوں کو بھول بیٹھا ہے یا کچھ یاد ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اگر دنیا میں انسان کو بنانے سے پہلے کسی چیز کی بات کی گئی تو وہ کی گئی فوکاسٹنگ کی، دنیا کے بارے میں بتایا گیا. تو آج کیا ہم اپنا فوکاسٹ کرتے ہیں؟ ہم کس طرح کی تھنکنگ لے کے چلتے ہیں؟ ہمارا سوچنے کا اسٹائل کیا ہے؟ ہم کیا اسی طرح سے ڈیپلی سوچتے ہیں؟ کس طرح سے ہم آنے والے دنوں میں کسی چیز کی فوکاسٹ کر کے اس کے بارے میں پہلے سے کچھ پلان تیار کرتے ہیں؟ ہمارے گو کے دنیاوی پلانز کے اندر کبھی بھی ہماری موت یا کبھی بھی ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرتے. ہم ایک اچھا گرین باغ ضرور تیار کرتے ہیں، اس کے آپشن اے سے لے کے زی تک ضرور بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے نیگیٹو تھاٹس کو یا اس طرح کی چیزوں کو رکھتے ضرور اپنے مائنڈ کے اندر، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اس پلان میں شامل نہ ہوا تو کیا ہوگا. آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور اگر ہم کسی ٹیم کے طور پہ کہیں کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر تمام لوگ اگر ایک ٹیم کی طرح ایک گول کے لیے، ایک کاز کے لیے کام کریں گے تو یقیناً ایک اچھے رشتے بھی ترتیب پائیں گے. اور اگر ہر کسی کی ڈائریکشن الگ ہوگی تو یقیناً وہ والے جو ٹارگٹس ہیں وہ یا وہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے. آج ہم بات کریں گے کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر اور ٹیم بیلڈنگ کے اوپر. بیسیکلی کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ پروفیشنل لائف میں کیوں ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کی بات بھی کریں گے، ایتھیکل ویلیوز کی بھی بات کریں گے، چیلنجز کی بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج میرے ساتھ پینل کے اندر دو بڑی اہم شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں. ایک نجی کمپنی کی گروپ ڈائریکٹر HR ہیں میڈم فریال خواجہ. السلام علیکم میڈم فریال، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا آپ تشریف لائیں. مائی پلیزر. بہت شکریہ. میرے دوسرے مہمان جو کہ استاد بھی ہیں، ای کامرس ڈیجیٹل کے لیڈ بھی ہیں ایک نجی کمپنی میں ان کو بھی ویلکم کروں گا، جناب روہیل امتیاز صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روہیل صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. بہترین. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. روہیل صاحب، کہا یہی جاتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ. میڈم فریال سے میں آج کے پروگرام کا آغاز کرنے کی کوشش کروں گا. میڈم، جس طرح سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی کریٹیکل تھنکنگ، بیسیکلی یہ کریٹیکل کا لفظ جب ورڈ آ جاتا ہے نا تو لوگ سوچ پہ لگ جاتے ہیں یار یہ کوئی کریٹیکل چیز ہی ہے. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سارے جو ریویوز دینے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی مووی کا دے رہے ہوں، کسی ڈرامے کا دے رہے ہوں، بکس کا دے رہے ہوں، تو اس میں یہ کریٹکس کی بات آپ نے سنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کریٹکس کیا ہے؟ سو کریٹیکل از سم تھنگ جو آپ اس کے سارے ایسپیکٹ سے بیسکلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناٹ جسٹ فرام دا سرفیس لیول بیسکلی. سو ڈیپ ڈاؤن آپ اس کے رائٹ اینڈ رانگ سارے ڈیٹیل انالیسس دیتے ہیں. واٹ آر دی ایویڈنسز، واٹ آر دی سپورٹنگ ڈیٹا اراؤنڈ اینی تھنگ جس کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی چیز آپ لے لیں. سو بیسکلی گوئنگ ڈاؤن ٹو دا روٹس آف دیٹ phenomena XYZ whatever the scenario we have at hand, اس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹیلڈ critical analysis of that subject basically. اچھا، کریٹیکل تھنکنگ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جب ہم پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں، اب ہم جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیشنل لوگوں کے ساتھ ہمارا سارا دن واسطہ رہتا ہے، تو وہاں پر کریٹیکل تھنکنگ کی اتنی امپورٹنس ہے کیوں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی چیز ایڈہاکمزم پہ، گٹ فیلنگ پہ یا سرفیس لیول پہ جب آپ اسیس کریں گے نا تو وہ بہت زیادہ اس کی چانسز ہوں گے رسک کے. ٹھیک ہے کہ آپ کا ڈیسیجن میکنگ شاید غلط ہو. لیکن جب آپ تسلی سے بیٹھ کے ایک اسٹرکچرڈ
فیشن میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا ڈیٹیل انالیٹکس ہیں اس چیز کے, کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا ایویڈنسز ہیں, واٹ آر دا ٹرینڈز اراؤنڈ دیٹ, واٹ از دا سپورٹ سسٹم اراؤنڈ دیٹ. اور پھر اس کے بعد آپ اگر اس چیز کے ڈیسیجن پہ جاتے ہیں تو وہ فار شور آپ کا ڈیسیجن ایک بہتر ڈیسیجن ہوگا, رادر دین کہ ایک بہت ہی سرفیس لیول آپ بس اٹھے اور آپ نے کچھ بھی بول دیا. اور وہ مطلب ایک بات یہ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں وہ کیا کہتے ہیں, نیم حکیم خطرہ جان, بالکل ایسے ہی ہے نا, یہ وہی بات آپ سمجھ لیں کہ آپ پوری انفارمیشن لیے بغیر ایک جب آپ بات کر جاتے ہیں وداؤٹ دی اس کے پورے اسپیکٹ کا احاطہ کریں گے تو پھر آپ کو یقیناً ایکسپرٹیز کے بغیر, تو پھر وہ obviously اس چیز کے اندر بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ ایک غلط فیصلے پہ پہنچیں. میں روہیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. روہیل صاحب, مجھے بڑا اچھا لگا پروگرام سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے, آپ صوفی ازم کو بھی کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں, آپ کا لگاؤ اس طرف کافی ہے. تو میں نے اپنے پروگرام کا انٹرو جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اسی پیرائے میں اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ ہم اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ کون سا اینگل. آپ کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے؟ اچھا, تھینک یو سو ویری مچ. کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں اگر میں موٹا موٹا آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں, سو کریٹیکل تھنکنگ از جب آپ کے پاس یہ آرٹ آ جائے, یہ ٹیلنٹ آ جائے کہ آپ کسی بھی چیز کو کوانٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. رائٹ, آپ فیصلہ کرتے ہیں, فیصلے کی بنیاد کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ صوفی ازم کا ذکر کیا تو میں اس حوالے سے اگر آپ کو بیان کروں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ عقل کی بیس پہ کیا. پھر ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پچھتاوا ہوا اس پہ بھی. پھر انہوں نے کہا نہیں یار, جو فیصلہ ہے وہ دل کی آواز سن کے کیا جائے. تو پھر بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں اس پہ بھی پچھتاوا ہوا. پھر بات جب صوفی ازم کی آئی تو لوگوں نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں, فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ کر لیتے ہیں, ایمان اور عشق کی بنیاد پہ کر لیتے ہیں. اور جب آپ ایمان کو کھولتے ہیں تو ایمان ہمیں یہ آرٹ دیتا ہے کہ آپ ہر چیز کو کوانٹیفائی کریں. دیکھیں, آپ کا ڈر ضرور ہو سکتا ہے کہ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, رائٹ. لیکن آپ کے پاس اگر یہ اسکل ہے کہ یار میں اس کو تھوڑا سا اوپن کر کے ڈبل کلک کر کے چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے کوانٹیفائی کر سکتا ہوں, 2+2 4 کیسے ہوگا, 1+3 بھی ہو سکتا ہے, 4+0 بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ کے پاس وہ ڈائریکشن آ جائے تو آپ بے شک اس فیصلے تک پہنچیں یا نہ پہنچیں, چونکہ آپ کے پاس پیچھے کوانٹیفیکیشن کا پورا عمل ہے تو آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ یار میری کس چیز نے کام کیا اور کس چیز نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے میں اوور ڈیلیور یا انڈر ڈیلیور کر پایا. جو پلان آپ نے بنایا تھا بیسکلی اس کے پیچھے روٹ کازز کیا تھے؟ بالکل. میڈم فریال کی طرف ہوں گا. میڈم, آپ نے جو امپورٹنس کی بات کی, بہت ساری آرگنائزیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ باس جو ہوتا ہے, جو لائن مینیجر آپ کا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کے لیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کے شاید گولز کو, موٹو کو بھول جاتے ہیں, وہ باس کی چاپلوسی میں اور باس کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کام باس کے لیے کرنا چاہیے یا آرگنائزیشن کے لیے؟ یہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ کیا کہتی ہے؟ ایک تو جو کہتے ہیں عام فہم بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑا آج کل بورڈز پہ میں نے دیکھا ایک دو کمپنیز پہ لکھا ہوتا ہے باس از آلویز رائٹ. باس از رائٹ آلویز رائٹ. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک بات, حالانکہ یہ کسٹمر کے لیے کہا جاتا تھا کہ کسٹمر از رائٹ آلویز رائٹ. ہاں, لیکن اب وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک حد تک ہی اپنے باس سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو کیسا باس ملتا ہے. اور جہاں تک کمپنیز کی بات ہے تو دیکھیں, کمپنی کسی ایک شخص سے تو ڈرائیو ہونی نہیں چاہیے. یہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک گروئنگ کمپنی ہوتی ہے یا ایسی اسکیلیبل قسم کی کمپنی ہوتی ہے یا کوئی اپنا برانڈ یا لیگیسی بنا چکی ہوتی ہے تو اس کے کلچرز اور سسٹمز آلریڈی الائنڈ ہوتے ہیں. اس میں پھر ون باس کین ناٹ ڈو مچ ہارم. ٹھیک ہے, اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی بیسکلی کمپنی کے گولز کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو نیچرلی اس کی اپنی پروڈکٹیوٹی, اس کے اپنے KPIs, اس کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں جا رہی ہوگی. تو obviously it has to be aligned with the team and the line manager and the manager and then maybe the senior management. نہیں, اگر سب آرڈینیٹ SOPs کو فالو کرتا ہے اور باس کی بات کو اس طرح سے فالو نہیں کرتا تو اپریزل تو اسی نے کرنا ہے نا. وہی میں نے اسی لیے اسی کو میں نے تمید اس کی بات نہیں کہ باس از آلویز رائٹ, اور یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا باس کیسا ہے. اب یہ اس بندے کی جو کہ غلط اگر لیٹ سے دے رہا ہے کوئی کام اپنی ٹیم کو اور وہ ان کو چلانا چاہ رہے ہیں اسی غلط چیز پہ, تو یہ پھر کمپنی کو ہارم کرے گا. اور کیا یہ کون سی کمپنیز ایسی ہوں گی جو یہ چلنے دیں گی؟ وہ صرف وہی کمپنیز چلنے دیں گی جن کا اپنا فریم ورک اچھا نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے, سیکیور نہیں سمجھتا ہے اپنے آپ کو. انسیکیورٹی جو ہے اس کے اندر وہ بھی بڑی ہوتی ہے نا کہ اگر میں نے اس کو کسی کو سب آرڈینیٹ کو پروموٹ کر دیا یا اس کو میں نے اپنا سکسیسر بنا دیا تو شاید میری چھٹی نہ ہو جائے. یہ والا جو المیہ ہے یہ بڑا بھی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ وہی اگین بات تھاٹ پروسیس کی ہے. اگر آپ وہ جو لائن مینیجر خود ہے اگر وہ اپنی آگے فیوچر دیکھ رہا ہے, اپنی گروتھ اپرچونیٹیز دیکھ رہا ہے, تو obviously وہ اپنے سکسیسر کو تیار کرے گا, اس
اس کی ریپلیسمنٹ بنے گی, اور وہی چیز اس کے اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے سے پوری ایک آپ کی پائپ لائن تیار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ تبھی تیار ہوگی جب ایک پورے اچھے اسٹرکچر کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور جہاں پر ان چیزوں کو چینلائز کیا جا رہا ہوگا. یہ تھاٹ پروسیس ضرور ہوتا ہے کچھ کمپنیز میں, چھوٹی کمپنیز میں ہوتا ہے, اور کچھ اب آہستہ آہستہ جینزی بھی آ رہی ہے, چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں, مارکیٹ میں ٹرینڈس ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, لوگ خود اتنا کام اب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اپ اسکل اور ری اسکل کرنا ہے خود کو, کہ آٹومیٹکلی دے گیٹ بیٹر اپرچونیٹیز. جن کے اندر ڈرائیو ہے, جو کام کرنا جانتے ہیں, دے پیو دیئر وے دیم سیلوز. بیسکلی اس میں کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی اتنا روک نہیں پاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا شائن کری جاتی ہے چیز, ان کا جو کام ہے وہ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں اپنے کام سے. ایونچولی نظر آ جاتا ہے کہ ان بچوں میں پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے. اور اگر لیٹ سے کوئی باس اگر ایسا بھی ہے جو ہولڈ کر رہا ہے, تو وہ زیادہ دیر نہیں ہولڈ کرے گا. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کیپیبل ہیں, تو وہ آپ کو زیادہ دیر ہولڈ نہیں کرے گا. ہاں, آپ کو تھوڑا مسلط سے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, تھوڑا ڈپلومیسی سے چلیں آئی تھنک ود دی باسز. تب تک اگر وہ رہے گا اس کمپنی میں, تو تبھی وہ آگے گرو کرے گا, ورنہ تو وہ پھر جب اس طرح سے تنگ آ جاتا ہے تو یقیناً موو کر جاتے ہیں. روہیل صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ ماشاء اللہ سے یونیورسٹی لیول میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انگیج ہوتے ہیں, آپ ایک استاد بھی ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا تھنکنگ لیول کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح کی کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس میں انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ؟ اچھا, آج کل جو رجحان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جنرلی, اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے فالوورشپ کا. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اس کانسیپٹ میں نہیں جاتے کہ یہ ہوا کیسے, ہم دو چار وہ لوگ لے لیتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یار جو ان کا چل رہا ہے نا, ہم بھی وہی کر لیتے ہیں, رائٹ. جب بھی آپ اپنا انداز اس کے اندر نہیں ڈالیں گے, جب بھی آپ اپنی تھنکنگ اس کے اندر نہیں ڈالیں گے, تو آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جس پہ وہ پہنچا ہے, کیونکہ اس نے بھی اپنا انداز ایک ڈالا تھا. سو میں نے آج کل کے بچوں میں یہ دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بڑا رسکی ہے, بڑا ڈر لگتا ہے یہ کیلکولیٹڈ. سو میں نے ایک ڈسکشن ہوئی, اور اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ کیلکولیٹڈ رسک کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے پاس. تو کسی نے کہا یہ ہے, کسی نے کہا وہ ہے. سو میرے استاد کہتے تھے کہ کیلکولیٹڈ رسک جو ہے نا, وہ اتنا ضرور لے لینا چاہیے کہ آپ ایک بال لیں, ناٹ باندھیں اور پہاڑ پہ پھینکیں, کھینچیں, آ گیا تو پہاڑ, گیا تو بال. اتنا کیلکولیٹڈ رسک ضرور لیں اپنی زندگی میں. منیمم انویسٹمنٹ یا منیمم آپ جو ہے نا انوالو ہو کے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے جو ہے نا وہ ریٹرن لینے کی کوشش ایسا کریں, بالکل کریں. اور اگر گیا تو بال ہی جائے گا نا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو پھر دین وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ ایوری تھنگ از رسکی. The moment you got born, it got risky. Having children is risky. Having marriage is risky. Doing business is risky. It's that risky. خاص کر کے جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں تو ہے ہی رسک نا, روڈ کراس کرنا بھی ایک بہت بڑا رسک ہے. لیکن جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک مینٹیلٹی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈگری میرے ہاتھ میں آئے گی, میں کہیں ابراڈ چلا جاؤں گا. ان کا جو خواب ہے وہ نو ڈاؤٹ بڑے خواب دیکھنے چاہیے, لیکن اس طرح کے جو خواب ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پیٹریوٹک, اگر ایک پیٹریوٹ پاکستانی کی طرف سے سوچا جائے, تو یہ جو یوتھ ہے ہماری 65%, جس میں زی جنریشن کی بات کرنے کی کوشش کی میڈم فریال نے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھنکنگ لیول ہے یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ایک کوٹ ہے مولانا رومی کا, اگر ہماری اس جنریشن کو چینلائز کر دیا جائے تو آئی تھنک ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ہماری آئی تھنک جنریشن کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یسٹرڈے آئی واز کلیور, آئی وانٹیڈ ٹو چینج دا ورلڈ. ٹوڈے آئی ایم وائز, آئی وانٹیڈ ٹو چینج مائی سیلف. سو اگر یہ تھنکنگ گھر سے آ جائے کہ یار مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو یہ باقی بڑے مسئلے بہت سے زیادہ خود ہی حل ہو جائیں. ہم ٹریفک قوانین کی بات کرتے ہیں, میں راستے میں جاتا ہوں, ہم 2 جملے سیکھ لینا وہاں پہ کہ پہلے آپ, ہمارے بڑے ہم صدر میں خوار ہونا بند ہو جائیں, ہم شارع فیصل پہ خوار ہونا بند ہو جائیں. سو بڑے خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی تھنکنگ دینا بھی ایک کام ہے, اپنی عقل کو ایک عقل دینا بھی کام ہے. اس پہ ضرور کام کریں, اس پہ ضرور فوکس کریں. اور ہماری کالجز یونیورسٹیز کے اندر بہت اچھے اکیڈیمکس ہو سکتے ہیں, بٹ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجھے زندگی میں جتنے استاد ملے وہ کالج اور یونیورسٹی کے باہر ملے, وہ لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ یار برنگ یور پرسنالٹی ٹو دا آفس, یو کین بی دا موسٹ جونیئر پرسن. وہ ٹیچر نہیں, وہ تو مینٹور کہہ سکتے ہیں نا ان کو, اصل ٹیچر اور جو پروفیسرز وہ تو آپ کو یونیورسٹی میں ملے نا, جو آج کل کے وہ مٹیریلائز ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. سو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یو کین بی دا موسٹ جونیئر پرسن ان دا ٹیم, بٹ یو کین ہیو یور باؤنڈریز. آپ بتا سکتے ہیں اپنے باس کو کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں, اور آپ کا کوئی فیصلہ جو کہ کمپنی کے ویژن سے الائن نہیں ہے تو سوری, اگر آپ کا فیصلہ میرے اور کمپنی کے حق میں پرسنل ذات سے اگر جڑا ہوا تو پھر وہ یقیناً. روہیل صاحب مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. ابھی ہم چلیں گے ایک بریک پہ, جب بریک سے لوٹ کے آئیں گے پھر ہم بات کریں گے ان کی کمپوننٹس کی, کہ کون سے ایسے کی کمپوننٹس ہونے چاہیے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کسی تھنکر میں اپنا نام شمار کر سکیں. تو یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون.
بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کی جا سکتی ہے, اور اس کے کی کمپوننٹس کی جب میں نے بات کی تو ابھی ہم چلیں گے اپنے پینل کی طرف اور دیکھیں گے کہ اس کے کی کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو میڈم فریال آپ کی طرف آؤں گا. کی کمپوننٹس کی بڑی بات کی جا رہی ہے, میں بھی بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں. ایسے کون سے کمپوننٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی بھی پروفیشنل لائف کے اندر, پروفیشنل آرگنائزیشن کے اندر امپروو کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہماری ٹیم جو ہے وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ کے لوگ ہیں, جو بھی کریم کے لوگ ہیں, وہ کن کی کمپوننٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہوں گی کہ اس میں ایکسپوجر بڑا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایکسپوجر نہیں ہے اور آپ بہت سرفیس پہ چھوٹی محدود سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں تو آبویسلی آپ کہیں ڈیپتھ لے نہیں پائیں گے. سو آپ میں ڈیپتھ تبھی آتی ہے جب آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس, ایکسپوجر ایسا ملا ہوتا ہے. اول تو اگر آپ نے بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے یا آپ کا انٹرنیشنل ٹریول بھی ہے, اگر آپ چیزوں کو ڈفرینٹ مطلب اس سے لائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو نیچرلی یو ول ہیو اے ڈفرینٹ پرسیپشن ٹورڈز دا تھنگس. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو آبویسلی اگر جن لوگوں نے بڑی کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے اور ان کے پاس لیٹس سے ایک اسٹرکچر اور فریم ورک ہوتا ہے ہر چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے, دے ہیو آل دیئر پالیسیز ان ہینڈ, ان کو پتہ ہے کہ کس مینول اور اس بائبل کو آپ نے فالو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن دیٹ یو ہیو. سو وہ ان کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں ان ٹرمز آف ہینڈلنگ دا کمپوننٹس. آپ جو بات کریں تو ہر ایریا کے الگ الگ کمپوننٹس ہوں گے. کریٹیکل تھنکنگ اٹس سیلف تو آپ دیکھیں اٹس اے ویری بگ امبریلا, اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس آ سکتے ہیں. وہ سچویشنل ہو سکتے ہیں کہ آپ کس پرٹیکولر سچویشن پہ بات کر رہے ہیں, بٹ آل آئی وانٹ ٹو سے ہیئر از دیٹ کہ اس کو ڈیپ ڈائیو لینا, اس کی ڈیپتھ لینا اینڈ دین کوانٹیفائی, جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو کریں, آپ ڈیٹا انالیٹکس کریں, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کیا ایویڈنسز آ رہے ہیں, کیا ٹرینڈز آ رہے ہیں, کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں لیٹس سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کیا آپ کے جو مینٹورز ہیں یا جو لیگیسیز ہیں ان کا کیا فینومینا رہا ہے ان چیزوں میں. تو آپ وہ سارے ریڈ فلیگس کو ایک دفعہ ٹچ بیس کریں. اینڈ آئی تھنک کہ آپ اگر ہولسٹکلی بھی ایک بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ ان سارے اسپیکٹس کو اگر نظر میں رکھ لیں گے سو آئی تھنک یو کین ریچ. تو میرے خیال میں آپ نے جو بات کی اس میں ڈیٹا بڑا امپورٹنس ہوتی ہے, ڈیٹا کی کہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پورا پریویس ریکارڈ نہیں ہوگا ہم چیزوں کو اس لیول پہ اس اینگل سے دیکھ نہیں سکتے. تو ڈیٹا ڈرائیون کی جہاں بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ڈیٹا کی ایکوریسی کی بہت بات کی جاتی ہے. تو ڈیٹا ایکوریٹ ہونا کتنا ضروری ہے کمپنیز میں؟ 100% اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈیٹا کی ایکوریسی تو از ویری امپورٹنٹ. لیٹس سے کہ اگر آپ جتنا قریب ترین ڈیٹا کے پاس جائیں گے اتنا بہتر آپ کا جو سبسٹینشیل قسم کا ڈیسیجن ہوگا. لیٹس سے آپ 50% بھی ڈیٹا اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو وہ آپ کے 0% والے ڈیٹا سے ڈیسیجن لیے ویسے ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا. 50 سے زیادہ اگر ہے 80 ہے تو وہ اس سے بہتر ہوگا, کیونکہ آپ اس کو نیچرلی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہوں گے کسی ڈائگنوسس کے اوپر. ڈاکٹرس بھی ہے نا تو وہ ٹیسٹ کرائیں گے پہلے کہ یار میں اس کو چیک آؤٹ کرتا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. ہسٹری میٹر کرتی ہے وہ, یہ اسی لیے وہ یہی کریٹیکل تھنکنگ والی لائن ہے کہ وہ کسی ڈیسیجن پہ جا رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پرابلم کیا ہے, اور اس کو ہم نے ایگزیکٹ جو ہمارا جو ڈیسیجن ہوگا جس پہ ہم نے اس کی تھیراپی پھر کرنی ہے یا اس کی ہم نے جو ہے علاج کرنا ہے, ٹریٹمنٹ کرنا ہے, تو وہ وہی ٹریٹمنٹ ہوگا جو آپ کو صحیح ڈیٹا لے کے جائے گا اس طرف. روہیل صاحب آپ کی طرف ہوں گا. میڈم نے ایک بڑا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ بڑی کمپنیز جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا مانیٹر کرتی ہے. بڑی کمپنیز جو ہے نا وہ بڑی یونیورسٹیز کے لوگوں کو ہائر کرتی ہے. تو جو میرے جیسے پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو تو پھر وہ پریفر ہی نہیں کریں گے, یقیناً وہ ان کے اس کرائٹیریا کے اوپر پورے ہی نہیں اتر رہے ہوں گے. تو جو بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریز کا جو نام ہوتا ہے اس کا مطلب میں یہ لوں گا کہ اس کے پیچھے جو بڑی بڑی فیسیں پے کی ہوتی ہیں, میرے جیسا غریب آدمی تو نہیں پے کر سکتا, نہ اپنی نہ اپنے بچوں کی. تو وہ جو ڈگریز کی بڑی ویلیو پے کی ہوتی ہے وہی صرف مینجمنٹ لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس کے اندر نا مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا ذاتی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, پانی اور ٹیلنٹ کا ایک خوبی سیم ہے, وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. لیکن وہ کبھی پہنچے تو صحیح نا, کبھی ڈھلان پہ پہنچے گا تو پانی بھی گرے گا نا. ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ واٹر تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر کھڑا ہی رہے گا. اچھا میں اس کے اندر اب جس قسم کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اپنا آئیڈیا پچ کرنا, لوگوں کو اپروچ کرنا, لوگوں سے گپ شپ لگانا, نیٹ ورکنگ کرنا بہت آسان ہے ورسز کہ اگر ہم اس سے پچھلے دور میں چلے جائیں. اب پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ دن میں 6 گھنٹے ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں سے 3 گھنٹے کیا لنکڈ ان یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس 6 گھنٹے کے ٹک ٹاک سے کہیں بہتر ہے آپ 3 گھنٹے کا لنکڈ ان یوز کر لیں. سو جب تک آپ دیٹس اے پروفیشنل اپروچ, دیٹس اے پروفیشنل اپروچ, اور جب تک آپ اپنے بلڈنگ بلاکس نہیں بنائیں گے کہ یار میرا یہ بلاک ہے, پھر یہ بلاک ہے اور یہ بلاک ہے, اور اپنی ٹائم لائنز دیکھیں. آلویز گیو یور سیلف ٹائم لائنز.
ہمیشہ ریورس ورک کریں کہ یار یہ میری ڈیڈ لائن ہے اینڈ ناؤ آئی ہیو ٹو ریورس ورک اٹ تاکہ میں اس تک پہنچ سکوں. جب بھی آپ کہیں گے نا ہاں کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جب ہو گیا تو پھر تو کبھی نہیں ہونے والا. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اب کہاں پہ ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ جانا کہاں ہے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. سو آئی تھنک اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا سو راستے بن جاتے ہیں, راستے بن جایا کرتے ہیں. اور یہ دنیا, یہ نظام مجھے نہیں لگتا کہ صرف آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں کے حساب سے چل رہا ہے. اس میں لوگ اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, ہر واک آف لائف سے دے رہے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو آگے آ گئے ہیں, جن کو پتا تھا کہ یار ہمیں ایک کانسیپٹ ہے جس کا نام ہے ایلیویٹر پچ, جس میں اکانومی آف ورڈز بڑا میٹر کرتا ہے. اگر آپ کو موقع نہیں مل پا رہا اور آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا موقع مل جاتا ہے جہاں آپ لفٹ میں مل جاتے ہیں ایک ایسے بندے سے جو کہ مے بی آپ کے بزنس میں انویسٹ کر سکتا ہے, سو آپ کے پاس وہی 20 سیکنڈ ہے پہلے فلور سے 20ویں فلور پہ جانے کے لیے جہاں آپ اپنی پچ دے سکتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہے, پروفیشنل اپروچ ہے, اکانومی آف ورڈز ہے, آپ کو پتا ہے مجھے کتنی انفارمیشن رکھنی ہے, کتنی دینی ہے, سو آئی تھنک آپ اس کے بعد امپیکٹ نہ بھی کریٹ کر سکیں تو وہ ذہن میں رہ جاتا ہے. اور جب ذہن میں رہ جاتا ہے تو جب بندے کی ضرورت پڑتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں یار. اور اس کا میں بڑا اچھا آپ کو اگر ایک واقعہ بتاؤں, وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے اگر ملیں اور آپ ملنے کے بعد یہ کہیں کہ یار ہاں کوئی روہیل تھا جس کو میں جانتا ہوں, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, تو یہ ڈینجرس پوزیشن ہے. آپ مجھ سے ملیں اور اس کے بعد کہیں جا کے کہیں کہ ہاں میں ملا یار مجھے پسند نہیں آیا, وہ آئی ایم ہیپی کہ یار میں نے امپیکٹ تو ڈالا, ہاں کچھ امپیکٹ تو گیا, چاہے وہ نیگیٹو ہے پازیٹیو امپیکٹ تو گیا. ایگزیکٹلی. اور آپ کہیں جائیں اور کہیں کہ یار میں ملا تھا اور ہاں زبردست بندہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر اچیونگ دیٹ. سو میں نہیں جانتا سے آپ جائیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ بندہ, اور وہاں سے آپ چلے جائیں کہ اب لوگ کہنا شروع کر دیں گے یار بندے میں دم ہے. سو اگر یہ اپروچ آپ کی ہے, بلڈنگ بلاکس ہے, تو آئی تھنک پھر بن جاتی ہے جگہ. یقیناً. میڈم فریال آپ کی طرف آؤں گا, بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ امپیکٹ جب آپ چھوڑتے ہیں کسی کے اوپر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے کامن بیریئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم امپیکٹ پازیٹیو یا امپیکٹ نیگیٹو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو ایسے کون سے بیریئرز کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم پازیٹیو امپیکٹ ہی چھوڑیں؟ دیکھیں میں تو ایک NLP کے پرسپیکٹو سے بھی بات کروں گی کیونکہ نیورو لنگوسٹک پہ بھی تھوڑا سا ہے, لائف کوچنگ کے اندر بھی رہا. سو اس کے اندر دیکھیں امپیکٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. امپیکٹ آپ ہر بندے کا اپنا ایک پرسیپشن ہوتا ہے. وہ پرسیپشن کہاں سے آتا ہے؟ وہ ڈرائیو ہوتا ہے اس کے ذاتی ایکسپیرینسز سے, اس کی زندگی میں, اس کی پروفیشنل لائف میں, اس کی پرسنل لائف میں اس کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں. پھر اس کے اندر اس کے لمیٹنگ بلیفس آ جاتے ہیں جس کو ہم مینٹل بلاکس بھی کہتے ہیں, کہ وہ جو دماغ میں اس کے بلاکیجز کریٹ ہو رہے ہیں جو اس کو صحیح پازیٹیو سوچنے کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے. وہ کیا ہوا تھا, ایسا ٹراما کیا تھا جو ٹراما اس کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف نہیں جانے دے رہا. ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا لائف ایکسپیرینس رہے تو آئی تھنک سبھی اچھا سوچے, کوئی بھی میرا خیال ہے بائی برتھ تو نیگیٹو نہیں ہوتا ہے. جو بھی اگر وہ تو ایک نیچر پہ پیدا ہوتا ہے انسان, وہ تو ایک اچھا کلین انسان پیدا ہوتا ہے نا, اس میں تو کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. وہ نیگیٹیوٹی کب اور کہاں ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ ویئر یو گرو, ہاؤ یو گرو میں آتی ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اور چائلڈہڈ ٹراماز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہم نے جو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ یہ لمیٹنگ بلیفس جو ہیں اس کو کریٹ کرتے ہیں, بلاکیجز کو کریٹ کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹ پیٹرنس کو کریٹ کرتے ہیں, جو آپ نیگیٹو چیٹر جو آپ کے اندر آتا ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہاں اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. صحیح ہے, آپ جب تک اپنی ایگو میں اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ آئی ایم رائٹ, میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہوں, آدھے فساد کی جڑ یہی ہے, ٹھیک ہے. ونس آپ یہ سوچیں کہ ہاں سیلف ریفلیکشن کیا کہہ رہی ہے, ہاں یار میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, اگر آپ نے یہ اپنے اندر جس دن ڈیولپ کر دیا نا, اس دن دیر از ہوپ کہ آپ شاید گرو کریں گے. دیر از گروتھ فار ہوپ اینڈ سکسیس اینڈ دین یو نو ریچنگ نیو ہائٹس میں بھی, ٹھیک ہے. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. سو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا پرابلم ہے, جو آپ کو سیلف اسیسمنٹ کریں, آئیڈینٹیفیکیشن کریں, پھر اس کو جو ہے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں, ایکسیپٹنس لے کر آئیں کہ وہ جو ہے نا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اینڈ دین یو ڈو اسمال لٹل ریمیڈیز, جہاں آپ وہی کام دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ سیلف ریفلیکٹ کریں کہ یار نہیں, آئی تھنک کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. وہ کیسے کہیں گے آپ کہ یو نیڈ ٹو ہیو اگین دی ایکسپوجر. آپ کے پاس آپ نے پڑھائی کتنی کی ہوئی ہے, آپ نے بک ریڈنگ کتنی کی ہوئی ہے, آپ کے مینٹورس کیسے ہیں, آپ کسی بڑے سے گیان لے رہے ہیں, کوئی گرو ہے آپ کا, وہ آپ کو وزڈم آف لائف دیں گے. کوئی آپ ان سے باؤنس بیک کر سکتے ہیں چیزیں کہ یار میرا یہ مجھے ایسے لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. دین یو کین obviously learn and reskill yourself کہ شاید کچھ مائنڈ سیٹ ایشوز ہیں. سو یا روہیل صاحب بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی میڈم نے, سیلف اسیسمنٹ کی بات کی. آج کل میں دیکھتا ہوں بہت سارے جوان, جس جنریشن کی ہم زی جنریشن کی بات کرتے ہیں, وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہی. وہ جو کمفرٹ زون ہے وہ ان کو بیریئرز میں جو ہے نا میرے خیال کے مطابق تو قید کر دیتا ہے. تو اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے
کون سے ایسے مطلب میئرز ہوں گے جس کی وجہ سے کمفرٹ زون سے نکلیں اور دنیا کو جو ہے ایکسپلور کریں؟ ہم اسٹارٹ اپس کی طرف نہیں جاتے, وہی لگی پٹی جابس ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو کمفرٹ زون ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اچھا, لائف آف سائیکل کے اندر نا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکل گئے ہیں اور ہم کوئی بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, بٹ حقیقتاً ہم کمفرٹ زون میں ہی ہوتے ہیں. اور کمفرٹ زون سے نکلنے کے بعد بہت سے لوگ شارٹ ٹرم سولوشن یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم گرو کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے ہم کمفرٹ زون سے نکل گئے ہیں. سو ہمیں یہ ڈرا کرنا وہ نکلے ہوئے نہیں ہوتے, ایکچولی نکلے ہوئے نہیں ہوتے, ان کا پوٹینشیل اس سے مطلب اللہ نے آپ کو اڑنے کے لیے بنایا اور آپ ریگ رہے ہیں تو پھر تو زیادتی ہے. اسی وجہ سے سیلف اسیسمنٹ کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, جیسے میڈم نے بھی بات کی. سیلف اسیسمنٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. میں ایک چھوٹا سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے خود پوچھنے ہیں. وہ سوالات کوئی اور نہیں پوچھ سکتا, اور آپ نے خود بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ یار کیا میں کمٹمنٹ پوری کرتا ہوں, کیا میں وعدہ خلافی کرتا ہوں, کیا میں ٹائم پہ جاتا ہوں, کیا جو میرے حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. اور یہ وہ سوال ہیں کہ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا, یہ آپ نے اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے اور بڑا بروٹلی آنیسٹ آپ نے اس کو جواب دینا ہے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع کے 50 سوال بڑے آسان ہوں گے. یہ ایک پوری ایکسرسائز ہوتی ہے جو 3-4 مہینے کی ہوتی ہے. آپ جب اپنے آپ سے شروع کے سوال پوچھیں گے نا تو سب کے بڑے مزے کے جواب آئیں گے. شروع کے 50 سوال 100 سوال بڑے آسان لگیں گے. جب آپ 101ویں پہ جاتے ہیں نا پھر آپ کو ٹرو ریفلیکشن سمجھ میں آتی ہے, پھر آپ کو کریٹیکل کی طرف بڑھنا پڑتا ہے, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار پھر مسئلے ہیں. پھر ایگو کو سائڈ پہ رکھنا ہے اور واقعی کوئی بندہ ڈھونڈنا ہے جو میرے مسئلے کا حل نکال سکے. کیونکہ پرابلم میرے استاد کہتے ہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ از ہاف پرابلم ریزالوڈ. پرابلم سمجھ میں آ جائے نا تو آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو گیا. سو ڈائگنوز ہوگی بیماری تو پھر تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. سو آئی اسٹل بلیو کہ اسیسمنٹ کیا کریں, اپنی کیا کریں, دوسروں کی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اپنے پہ فوکس کریں, کیونکہ میرے استاد اگین یہی کہتے تھے کہ جب تم نے اوپر جانا ہے نا تو تم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا, سوال تو یہ ہوگا کہ تو بتا تو نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. ان کو چھوڑ, ان کا کر لیں گے, اپنا بتا. سو سیلف اسسمنٹ بڑی ضروری ہے اور وقتاً فوقتاً کرنی چاہیے. اچھا روہیل صاحب, سیلف اسسمنٹ سے نکلتا ہے سیلف کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے انسان کو آگے لے کے جانے کے لیے. سیلف کانفیڈنس میں سیلف اسٹیم میں ڈفرینس کہاں نظر آتا ہے آپ کو, کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اچھا, ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس آتا ہے یہ جنریٹ ہوتا ہے جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ میچورٹی کے اس لیول پہ ہٹ کر گئے ہیں کہ جہاں اب آپ یو ہیو دا سچویشن انڈر کنٹرول. فار ایگزامپل, میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار زندگی میں اگلے 5 سال پلان کیے ہیں, اگلے 10 سال پلان کیے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں. یہ اچھا یہ کرتے ہیں پلان, کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سوال کا جواب میرا 5 سال کا بچہ اگر یہ دیتا نا تو سمجھ میں آتی ہے بات, کہ اس کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جائے, کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جائے, کوئی ہاتھ پکڑ کے پارک لے جائے, اس کو سمجھ میں آتا ہے, اس کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے. لیکن آپ تو میچور ہیں, آپ 30-35 سال کے انسان ہیں اور آپ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے 5 سال پلان نہیں کیے, تو دس از اے ڈس سروس. یہ آپ کسی سے گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی جب واپس کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے کہ فیول ڈلوا دیں, صاف کر کے واپس کر دیں. تو اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی یار, اور آپ 35 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے. سو دس از اے ڈس سروس. تو آپ کا سیلف کانفیڈنس تب جنریٹ ہوتا ہے جب آپ کے انر سیٹسفیکشن آ جائے اور انر سیلف میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا گول کیا ہے, میرا ویژن کیا ہے, اور وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل مجھے پھپھو نے کہا تھا پائلٹ بن جاؤ, پھر میں نے کہا نہیں وہ جہاز بڑا تیز چلتا ہے تو پائلٹ تو نہیں بن سکتا, پھر میں نے خالہ نے کہا کہ ٹیچر بن جاؤ. خاندان میں رجحان بھی ہوتا ہے کہ یار ماموں کا بیٹا اگر انجینئر بنا ہے, ڈاکٹر بنا ہے تو میرے بچے بھی ادھر ہی جائیں گے, وہ اپنی مرضی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے. بالکل. سو آپ کا ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور ویژن, اب اگر میں لوگوں سے ویژن کی ڈیفینیشن پوچھتا ہوں نا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک ویژن, میں کمپنیز کا ویژن دیکھتا ہوں, لوگوں کا ویژن دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ٹو بی دا نمبر 1. میں نے کہا مطلب یہ کون سا ویژن, ریسپیکٹڈ بائی ہوم. آپ کی ڈیفینیشن ہوگی نمبر 1 کی اور میری ڈفرینٹ ہوگی. جیسے مارٹن لوتھر کنگ کا ایک ویژن ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی بلیک چلڈرن, وائٹ چلڈرن shaking their hands together, playing in a soccer field. It's a vision, you can see it. Vision, which is why it is called vision, جو آپ دیکھ سکیں. فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی کیا ویژن ہوتا ہے, مطلب وہ آپ کی ڈیفینیشن الگ ہوگی, میری الگ ہوگی. سو ویژن سیکھنا, اب سیلف اسسمنٹ کرنا, سیلف کانفیڈنس از این آؤٹ پٹ. سیلف کانفیڈنس ایسا نہیں ہے کہ میں آج اٹھوں اور میں کہوں یار میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. اس کے لیے کوئی 5, 6, 8, 10 انپٹس ہیں, وہ سسٹم میں ڈالیں گے تو کمپیوٹر پہ خود ہی سیلف کانفیڈنس کا ٹک مارک لگ جائے گا, کچھ آؤٹ پٹ نکلے گا. ایسا ہی ہے بالکل. تو روہیل صاحب مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر. یہ سارا سینیریو جو کریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم سوچتے کیا ہیں. سیلف اسیسمنٹ کی بات بڑی, میڈم فریال نے بڑی اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ سیلف اسیسمنٹ, ہم ابھی سیلف اسیسمنٹ پہ نہیں پہنچے, سیلف ایکچولائزیشن کے اوپر, سیلف ریئلائزیشن کے اوپر کب پہنچیں گے تب تک تو شاید ہماری زندگی ختم ہو چکی ہوگی. مجھے یہاں پر ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون.
ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ایک نئی بحث چل نکلی, جس طرح سے پروگرام میں سیلف اسیسمنٹ کی بات کی گئی, تو ہم اپنی لائف کے اندر اپنے آپ کو کبھی بھی اسیس نہیں کرتے کہ میری ویکنیسز کیا ہیں. میری اگر سوٹ انالیسز کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ شاید اپنی ذاتی زندگی کا سوٹ انالیسز کبھی نہیں کرتے. کمپنیز تو شاید اپنے کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی شاید پیسہ کمانے کے لیے, یا کمپنی کے جو ویژنز کی بات کی کہ نمبر 1 کی دوڑ کے اندر لگنے کے لیے, یا اس دوڑ کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنے سوٹ انالیسز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان بینگ میں ایک صدیق سرور جو ہے وہ اپنا انالیسز کب کرے گا؟ ان تمام چیزوں کے اوپر بھی ہم آج بھرپور ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک میرا پوائنٹ تھا کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ ساتھ ٹیم بلڈنگ. ٹیم کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ بینگ اے ٹیم ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں, یا ایز اے گروپ؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک نیشن ہے, لیکن یہ ہم ایک بھیڑ ہیں, ایک قوم ہے. کب قوم بنیں گے؟ ایک نیشن بننے کے لیے, ایک ٹیم بننے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ میں چلوں گا اپنے پینل کی طرف. میڈم فریال, آپ کی طرف آؤں گا. ٹیم بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. سیاستدان سیاسی میدانوں میں بڑا کہ میں اپنی ٹیم اور میں یہ لے کے آ جاؤں گا, وہ پھر ایک گروپ اور جتھے اور اس طرح سے نکلتے ہیں. بیسیکلی ٹیم میں اور گروپ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, گروپ تو کوئی بھی چند لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ گروپ ہو جائے گا. ٹیم وہ ہے جو آپس میں کولیبوریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنتی ہے. ٹھیک ہے, کیسے بنتی ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کو جو ان کو دینی ہوتی ہے وہ ہے ٹرسٹ. آپ ان کو ٹرسٹ کریں گے, آپ ان کو ٹرسٹ کریں گے تو آپ ان کو امپاور کریں گے. جب آپ ان کو امپاور کریں گے تو ان کو ٹیم مکینکس جو ہے نا ان کو وہ پھر ان کو بہتر طریقے سے رن کر سکیں گے. میرا خیال ہے ایک اگر باسکٹ بال کی بھی ٹیم لے لی جائے فار ایگزامپل, اور اگر وہ سارے ہی گول کی طرف بھاگ پڑیں گے تو پھر دوسری ٹیم میں جب گول ہوگا تو پھر nobody is there to stop them. So you have to again play in a structured manner. ٹھیک ہے, اسٹرکچر مینر میں یہی ہوگا کہ ہر ٹیم ممبر کی اپنے اپنے گولز اور اس کی ڈیوٹیز, اس کے ٹاسک اسائن ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اوپر اس کی, اور اس کو ویل کلیئر بھی ہوں گے کہ ہاں یار ہمارے ہیں کیا اسائنڈ گول کیا ہے. ہاں, اور وی ورک لائک اے ہینڈ. دین جس طرح یہ ساری فنگرز ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن میں چلتی ہیں, دیٹس وائی ہماری یہ اسٹرینتھ ہے, اینڈ دین وی کین ورک بیٹر ٹورڈز اینی تھنگ. تو ٹیم کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کولیبریشن کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ٹرسٹ کے ساتھ ایک الگ الگ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور پھر کسی بھی رول کی طرف, جاب کی طرف جاتے ہیں. دیٹس دا وے. پروفیشنل لائف میں بڑا ذکر کیا جاتا ہے ٹیمز کا. اگر کسی پروفیشنل آرگنائزیشن کے پاس اچھی ٹیم ہوگی تو وہ گرو کرتی ہے. اچھے کوانٹٹی میں لوگ چاہیے, پڑھے لکھے لوگ چاہیے, یا ٹیم چاہیے؟ دیکھیں, ٹیم اچھے لوگوں سے بھی بن سکتی ہے اور کسی کوالٹی کے بھی لوگوں سے بن سکتی ہے. ٹیم تو ٹیم ہے. اب بات یہ کہ آپ اس کو ڈیولپ کیسے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, اب ہم یہ اکثر ہم ایچ آر کے لوگ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار وی ٹرائی کہ ہماری فلٹریشن اتنی اچھی ہو, کہ ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس اتنا اچھا ہو کہ ہمارے پاس فلٹرڈ ریسورس جو ہے وہ ٹیم کے لیے سوٹیبل ہو اور صحیح طرح سے ٹک ان ہو سکے. ٹھیک ہے, لیٹ سے غلط ہائرنگ ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. دیٹس اے رانگ اپروچ. آئی سے دیٹ کہ اس کے بعد آپ اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. اب آئی گیا ہے اور اگر نہیں مس فٹ ہو رہا ہے تو یو ورک آن دا پروگرس دین, کہ وہ کیسے آپ اس کی کاؤنسلنگ سیشنز کیسے کریں گے, آپ اس کے رولز کیسے اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کیسے کریں گے, مینٹورشپ کریں گے, اس کو ہیلپ کریں گے. سو اور اس کو کلچر میں الائن کرنے کی, ہاں, اس کا آپ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے پی آئی پی پلانس بھی بن سکتے ہیں, اس کا ایک پورا پھر وہ ہوگا. اچھا, یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ کی ملاقات کے اندر ایک ایچ آر مینیجر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کو نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ, صرف اس نے ڈگریز دیکھی ہیں یا اس کے لنکڈن پروفائل پہ. یقیناً میں اپنے پروفائل پہ اچھی چیزیں ڈالوں گا, اپنی نیچر کے بارے میں تو وہاں نہیں لکھوں گا کہ میں کتنا پنکچوئل ہوں, کتنا بے ایمان ہوں, کتنا وہ تو نہیں لکھوں گا. تو وہ کیسے جج کر لیتا ہے؟ ایچ آر مینیجر ایک سائیکٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی ججمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا. ہائرنگ پروسیس کے اندر بڑی انویسٹمنٹ جاری ہوتی ہے, اور جو ایچ آر مینیجرز ہوتے ہیں ان کی ایک آنکھ ہوتی ہے, اسپیشلی جو ٹی اے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, ٹیلنٹ ایکوزیشن کے اندر, وہ دن میں ہزار سی ویز بھی ریویو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہاف آف دا ٹائم تو واک دا ٹاک میں ہی آپ وین یو انٹر ان دا روم, ہاف اسیسمنٹ تو تبھی پرسنالٹی کی آپ کہیں نہ کہیں جج کر لیتے ہیں. تو ہماری انٹیوشنز بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہیں. وی پک اپ وائبز ایز ویل. ٹھیک ہے, اینڈ دین سکس سینس جو ہے نا وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے. بلکہ ایچ آر والوں کی تو میرے خیال 7 سینس ہوں گی, 7 سینس بھی ہوتی ہوگی شاید. بٹ دیکھیں, غلطیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. یہ بڑا ایک ڈیپ ٹاپک ہے, اتنا سرفیس لیول پہ نہیں بات کر سکیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک تو 10 ہائرنگ اگر کی ہیں تو اس میں سے 1 یا 1.5 غلط ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے انٹرویو کے راؤنڈ سے گزرا جاتا ہے, ٹیکنیکل اسیسمنٹس ہوتی ہیں, سائیکرومیٹرک ٹیسٹس ہوتے ہیں فار سینئر مینجمنٹ آلسو. ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر ایک آپ کا جو ایچ آر
HR کی ٹیم ہے وہ انٹرویو کر رہی ہے, پھر اس کا جو ٹیکنیکل لائن مینیجر ہے وہ انٹرویو کر رہا ہے, وہ اپلیکیشنز بھر رہا ہے, وہ آن لائن ٹیسٹ فل اپ کر رہا ہے. تو ایک ملٹیپل راؤنڈ سے وہ گزرتا ہے, اینڈ اٹس یوزلی 1 hour انٹرویو جو کہ ہم پینل پہ رکھتے ہوتے ہیں, اینڈ دین پھر اس میں بھی فرسٹ راؤنڈ, سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ, CEO تک جاتے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے اس کو اسکروٹنی کا, اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا آن بورڈ کیا جاتا ہے. چانسز کم ہو جاتے ہیں. روہیل امتیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پروگرام میرا بالکل اپنے آخری لمحات کی طرف ہے, آخری کو 2-4 منٹ بچے ہوئے ہوں گے. اسی ٹیم بلڈنگ کی میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر تو ان کی مائنڈ میچنگ اس طرح سے نہیں ہوتی, دوستی یاری والا کانسیپٹ ہوتا ہے, دوستی یاری میں ایک دوسرے کے رانگ ڈیسیژنس کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر کس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹیم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ گروپ جو ہے یہ جو ٹیم ہے میری یہ اچھی ٹیم ہے؟ اچھا, جہاں تک ٹیم کی بات ہے اور گروپ کی بات ہے, سو ٹیم کے اندر جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ ہاؤ ڈو یو ٹریٹ ٹیم. سو میرا یہ جواب تھا کہ ٹو ٹریٹ یور ٹیم از اکول ٹو ٹریٹ یور ایوری ممبر آف یور ٹیم ایکولی. بٹ انہوں نے کہا غلط, آپ نے اپنے ہر ٹیم ممبر کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا ہے. دیٹ از بیسکلی دا رول آف اے ٹیم لیڈ. برابری میں نہیں لے کے چلنا, برابری میں نہیں لے کے جا سکتے. کسی کا کوئی ہائی کمپیٹنس پہ ہوگا, لو ٹرسٹ پہ ہوگا, کسی کا ٹرسٹ بڑا ہائی ہوگا لیکن کمٹمنٹ بڑی کم ہوگی. سو فار ایگزامپل اگر آپ فائنینس کی بات کرتے ہیں تو فائنینس میں اگر کسی بندے کو CFO بننا ہوتا ہے تو اس کے 4, 6, 5, 6, 8 کوانٹیفائبل ایگزامز ہیں کہ یار یہ کر لو گے تو CFO بن جاؤ گے. پرابلم یہ آتا ہے کہ جب آپ ٹیم میں ہوتے ہیں اور ٹیم میں کسی کو ایلیویٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کبھی لیڈرشپ کی ٹریننگ دی نہیں, اس کو کبھی ایگزام دیا ہی نہیں. اب وہ جب مینیجر بنتا ہے تو ٹیکنیکلی ڈیمیجر بن جاتا ہے, اور وہاں سے پھر مائکرو مینیجرز نکلتے ہیں کہ یار جب میں تمہاری جگہ ہوتا تھا نا, کیونکہ اس کو اسی بیس پہ اوپر کیا تھا کہ یار وہ کام بڑا اچھا کرتا ہے. اب چونکہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی ٹریننگ نہیں ملی تو کہتا ہے یار جب میں آپ کی جگہ تھا نا بڑا اچھا کام کرتا تھا. اب وہ مائکرو مینیجر بن گیا. مینجمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب یہ مینیجر تھا تو اچھا کام کرتا, اب سینئر مینیجر بنایا تو وہ والی پرفارمنس نہیں رہی. کیونکہ آپ نے جب CFO بنایا نا تو آپ نے 4 چیزیں دیکھی کہ یار آپ نے یہ کیا ہے, لیکن آپ نے جب اس کو لیڈرشپ پوزیشن میں ڈالا تو آپ نے نہیں بتایا اس کو کہ یار یہ 6 ٹریننگ ہے یہ کرنی ہے, یہ اتنے نمبر آف آورس کی ٹریننگ ہے یہ کرنی پڑے گی. برنگ ان یور وش لسٹ, اپنا پلان لے کے آؤ کہ کیسے مینیج کرو گے. سو یہ ہمارے یہاں ایک بڑا ڈائلیما ہے جس کو میں کہوں گا. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے تو اسٹوڈنٹس کی بات پہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ اپنا شروع کرتے ہو اپنا پروفیشنل کریئر. میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو وہاں سے میں دیکھتا ہوں بچوں کو اپنا پروفیشنل کریئر شروع کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک جو بڑا مس لیڈنگ ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکٹیو یہ ہے کہ فیصلہ لینے سے ڈرتے ہیں. اور میں لاسٹ ٹائم بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دیر از نو رائٹ اور رانگ ڈیسیژن, دا اونلی رانگ ڈیسیژن از انڈیسیژن. میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں 6 فیصلے کروں لیکن بہترین کروں. میرے سے وائز بندہ یہ کہے گا میں زندگی میں 1000 فیصلے کروں اس میں سے کم 600 تو صحیح ہوں گے, 400 غلط رہنے دو. سو اٹ از اباؤٹ دا کوانٹٹی آف دا ڈیسیژن دیٹ یو میک. اور فیلئر کر کے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنا دیتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا فیلئر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار ناؤ آئی ایم گونا میک اے وائز ڈیسیژن. سو دس از ہاؤ آئی ٹیک ٹیم. اور ٹیم کی گروتھ بھی ایسی ہوتی ہے ہر بندے کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر کے. اینڈ دین بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کیسے اسٹارٹ کیا جائے, میں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں, اب میں سینئر مینیجر ہو گیا. سو ان کے لیے ایک ہی چیز ہے جو میں کہوں گا کہ دا بیسٹ ٹائم ٹو پلانٹ اے ٹری واز 20 years ago اینڈ دا سیکنڈ بیسٹ ٹائم از ناؤ. سو آج سے کر دیں, تھوڑا ٹائم نہیں کیا تو آج سے اسٹارٹ کر دیں. روہیل امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ تشریف لائے. میڈم فریال خواجہ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کریٹیکل تھنکنگ اور ٹیم بلڈنگ کے اوپر. کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی انسان کو اپنے اندر سے آتی ہے, جس طرح سے سیلف اسیسمنٹ کے اوپر بار بار زور دیا گیا کہ جب تک ہم اپنا انالیسز نہیں کریں گے یقیناً ہمارے اندر سے وہ چیزیں نہیں نکل کے باہر آئیں گی جو بیسیکلی ہمیں اس ڈیسٹینیشن تک لے کے جا سکتی ہیں. تو جب ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں, کسی انڈیویجول کو جب آگے بڑھنا ہوتا ہے, جب 100 روپیز کا آپ کے ساتھ نوٹ ہوگا, آپ کے پاس نوٹ ہوگا, تو آپ اس کو خرچ کرنے کے لیے جائیں گے. جب آپ ایک زیرو اس کی بڑھا دیں گے تو وہ 1000 ہو جائے گا. لیکن اس زیرو کی ویلیو بظاہر آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کی ویلیو اسی وقت پتہ چلے گی جب وہ کسی ٹیم کے ساتھ جڑے گا. جب 100 کے نوٹ کے ساتھ اس زیرو کو لگے گا تو اس کا کلر ہی چینج ہو جائے گا. وہ گرین جو ریڈ سا کلر ہے اس سے وہ بلو کلر کا ہو جائے گا, اور بلو کلر کی ویلیو پھر اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم ٹیم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہم زیرو ایڈ کر رہے ہیں اس کی بیسیکلی اپنی پرسنل ویلیوز کیا ہیں, اس کو پہلے اپنے پرکھنا دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں جس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک چھوٹا سا آج کے موسم کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہوں گا, میسج نہیں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں. آج کے
ارباب اختیار سے کہ اس وقت اچانک سردی بڑھ گئی ہے. پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز کو اور پرائیویٹ سکولز کو ضرور متنبہ کریں کہ اگر وہ کسی بھی کلر کی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی سویٹر جرسی پہن کے اسکول آ رہا ہے بچہ تو اس کو الاؤ کریں. آپ کے اسکول کا مونوگرام اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا اس کے باپ کی انکم کو آپ کے ایک مہینے کے لیے سویٹر جرسی خرچ کرنے کے اوپر اس کے پیسے بچیں گے. تو لہٰذا یہ آپ اپنے سارے سکولز کو متنبہ کریں کہ آج کے بچے جو اسکول آ رہے ہیں کس طرح سے وہ بیچارے والدین اپنی ارننگ میں سے سیونگ کر کے لا رہے ہیں. ایک مہینے کی سردی 20 دن کی سردی جو کہ اچانک کراچی میں اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چلنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں, تو آپ ان کو ضرور یہ متنبہ کریں کہ آپ کسی بھی بچے کو اسکول سے اس طرح واپس نہ بھیجیں. کسی بھی لوگوں کی کسی بھی وہ اتوار بازار سے یا کہیں سے بھی اگر خرید کے اپنے بچوں کو, کسی باپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بچے کو برانڈڈ چیزیں نہ پہنائے, لیکن مجبوریوں کا بھی دیکھیں. اور اگر وہی سویٹر جو آپ کے مونوگرام والا 5000 4000 کا بازار سے مل رہا ہے تو وہ شاید 400 500 والے سے گزارا کر لے. تو میری یہ التجا ارباب اختیار سے ہوگی, اور ان جن کے سگنیچر سے یہ آرڈر پاس ہو سکتا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.